الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، ہم حدیث رسول کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ سلسلہ جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحیٰ کا ہے، اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ثابت کر دکھایا جائے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وحی ہیں، حقیقی علم ہے، اور اس حقیقی علم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اور یہ حفاظت جس طرح قرآن مجید کو نسل در نسل یاد کروا کے اس کو لکھوا کے امت میں پھیلایا ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت میں یاد کروا کے، عمل کروا کے، پڑھوا کے، لکھوا کے اس حدیث کو پھیلایا ہے۔ ناظرین، ہم اس سلسلے میں کافی گفتگو کر چکے ہیں، صرف چند باتیں آج اس سلسلے میں بھی عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کو جس طرح احتیاط سے روایت کیا گیا ہے، شاید دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں یا کوئی ایسا نبی بھی نہیں کہ جس کی روایات کو بڑی احتیاط سے یاد کیا گیا ہو، اس کو لکھا گیا ہو، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا ہو، یا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی سنت ہے، حدیث اور روایات سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اس پر جتنے شوق، اچھے جذبے اور ایمان کے ساتھ عمل کیا گیا ہو، چاہا گیا ہو، شاید دنیا کی کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جس کے عمل کو انتہائی شوق، جذبے اور ایمان کے ساتھ قبول بھی کیا گیا ہو اور اس پر عمل بھی کیا گیا ہو۔ ناظرین، احتیاط کی یہ جو حد تھی، مسلم امہ میں کیسے آئی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، اور بار بار مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اتباع کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنی اس محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دکھا دو، تب تو تمہاری محبت درست ہوگی۔ اور اگر آپ کی اتباع سے ہٹی ہوئی کوئی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی ہے، تو وہ محبت نہیں ہے، وہ تجاوز ہے، کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اس دنیا میں، اس کائنات میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور محبوب ہے ہی نہیں۔ جب یہ تعلق بتایا گیا تو اس میں تو بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا کہ دعویٰ ہوتا ہے اللہ کی محبت کا، لیکن کیا یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے، یا اپنی طرف سے ہی اس محبت کو ظاہر کیا جا رہا ہے؟ یہ اصل چیز ہے یہ۔ اور پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ اسوہ حسنہ کا بھی ذکر آیا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کو بہت حد تک مسلمانوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سجھایا، اس کے بارے میں بھی یہ فرما دیا فَاحْكُمْ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ،
اللہ کے رسول جو اللہ آپ کو سجھائے آپ اس کے مطابق فیصلے کر دیجئے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام اقوال کو، اعمال کو نیریٹ کیا گیا ہے۔ اس نیریشن کو کس حد تک احتیاط سے کیا گیا، ناظرین اس کے ہم کچھ ثبوت آپ کو صحیفہ حمام ابن منبہ، پھر اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو مقوقس کو خط تھا، جس کی آج موجودگی ہے، محفوظ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادھر جو زبانی روایت ہوئی ہے، اور زبانی روایت کرتے وقت کسی بھی راوی کے پاس نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خط کا کوئی عکس یا کاپی نہیں تھی، صرف زبانی روایت ہوتے ہوتے کتابوں میں آ گئی، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملتا ہے، اور وہ خط اور روایات میں جو یہ تحریر ہے اس میں ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے۔ ناظرین یہ احتیاط بہت حد تک یوں بھی برتی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بھی ارشاد کو فرمایا اور آپ اس موقع پر مسکرائے، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ارشاد کو آگے جب نیریٹ کیا ہے تو اس نے بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اس موقع پر، اور وہ میں آپ کو مسکرا کے دکھاتا ہوں۔ تو ہلکی سی جو مسکراہٹ تھی وہ تک نیریٹ ہوئی ہے، اور پھر یہ نیریشن ہر راوی نے جہاں کی، اس مسکراہٹ کا بھی بتایا کہ میں نے اپنے شیخ کو اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ناظرین یہ محبت، یہ انداز جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے، یہ ایمان کی وجہ سے ہے، اندھی عقیدت نہیں ہے، ایمان ہے، ایمان، تاکہ آپ کا ایک ایک عمل، ایک ایک ارشاد، حتیٰ کہ مسکراہٹ، آپ کا چلنا، آپ کا گفتگو کرنا، اور اس گفتگو میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو جلال ہوتا تھا، اور اس جمال کے ساتھ کبھی غصہ بھی ہوتا تھا، اور اسی غصے کے ہمراہ کبھی کبھی مزاح بھی ہوتا تھا، یہ سب کچھ احادیث کا حصہ ہیں۔ یہ احتیاط اس لیے برتی گئی کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو واضح کیا جائے کہ جو بڑا اہم مقام ہے، سنجیدہ مقام ہے، اور اس کو اگر مسلمان کوئی اہمیت نہیں دے رہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا، اور یہ غصہ محض اللہ کے لیے آتا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اپنا جلال بھی واضح کیا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اب جلال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ۔ سوچئے، جہاں جہنم کی بات کی وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ اللہ کا غضب اس پر اور اللہ کی لعنت اس پر۔ اور اسی طرح ایسے لوگ جو محروم تھے عمل سے، عقیدے سے، ایمان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جہاں غضب کے الفاظ استعمال کیے وہاں لعنت کے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو ناظرین، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جلال کو، آپ کے جمال کو، آپ کے کمال کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو، آپ کی نشست و برخاست کو، آپ کے گھر کے اندر گھر کے باہر کیے ہوئے ایک ایک عمل اور ایکشن کو بڑی احتیاط کے ساتھ جب روایت کیا گیا تو ہمارے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر وہ پہلو سامنے آتا ہے
جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ انسان کامل تھے۔ اور انسان کامل سے مراد یہی ہے کہ ایک صحیح انسان فطرت کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے، سچ کو اپنا کے، جھوٹ کو چھوڑ کے جس راہ پہ چلتا ہے، یہ ہے ایک کامل انسان کی علامت، جو اندر اور باہر سے بالکل کھرا ہے، واضح ہے۔ یہ احتیاط برتی گئی، اور اسی احتیاط کا تقاضا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روایات میں بھی خوب احتیاط برتی جائے۔